کر رہے ہیں کہ اگر کربلا ایک تحریک کا نام ہے تو ہم نے اسے فقط عزا اظہار غم میں کیوں تبدیل کر دیا ہے اور ہمارا اس پر بہت زیادہ اصرار کیوں ہے؟ گریہ وزاری پر، رونے رلانے پر کثیر تعداد میں روایات ہیں. بیلنس کریں اپنی سوچ کو اور فکر کو. ہم لوگ جہاں کربلا ایک تحریک ہے وہاں یہ تحریک بنے گی ہی اس وقت جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی. وہاں یہ تحریک بنے گی اس وقت جب آپ کا ماتم اونچا ہوگا، جب آپ کی عزاداری بھرپور ہوگی، جب آپ کے یہاں علم سجیں گے، جب آپ کے یہاں زلجنہ بنیں گے، جب آپ کے یہاں تابوت سجائے جائیں گے. سنتی عزاداری کریں، یہ ہمیں ہمارے مراجع کا حکم ہے. جیسا ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے ویسے ہی کریں، الا فرق یہ رہے کہ کوئی حرام کام ہم سے نہ ہونے پائے. حلال کام جتنے ہیں وہ سب ہونے دیجئے. جن کی حرمت پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ان سارے کاموں کو ہونے دیجئے. اظہار غم بھرپور ہونا چاہیے. حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں عزاداری کو سنتی انداز سے برقرار رہنا چاہیے. خوب گریہ، احادیث ہیں. میں تو ایک دن بہت خود اس سے متاثر ہوا کہ نبی کی میں نے ایک حدیث پڑھی. فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 20 لوگوں کو رلایا میں قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر فرمایا جس نے 10 لوگوں کو حسین پہ رلایا، کیا مظلومیت ہے. پھر فرمایا جس نے 5 لوگوں کو میرے حسین پہ رلایا. پھر فرمایا جس نے 1 آدمی کو بھی میرے حسین پہ رلایا میں قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اس کی مدد کروں گا قیامت میں. اس لیے کربلا تحریک جب بنے گی، کربلا ہمیں جب آمادہ کرے گی تبدیلی لانے کے لیے کہ جب ہم پہلے یہ والا کام ہے. یہ مقدمہ ہے اس کا، یہ اس کا ذریعہ ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے. لہٰذا کسی طور پر بھی ہماری کسی گفتگو میں کہیں ہم نے نہیں کہا، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی بو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ عزاداری میں کوئی کمی ہو. عزاداری جتنی بھرپور ہوگی اتنا ہی کربلا کی افادیت ہمارے سامنے آئے گی. جتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے حلال پیسے سے ہر سال بڑھائیے اس خرچے کو. یہ علیحدہ موضوع ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے. کیا عزاداری ہمارا طریقہ کار ایران، لبنان، بحرین وغیرہ سے مختلف ہے کہ وہاں کے لوگ نے اس تحریک سے تغذیہ لیا اور کربلا سے درس لے کر کچھ کر دکھایا؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی تبدیلی آئی ہے. ہم ابھی قوموں میں بچے ہیں. جس طرح افراد بچے جوان اور بوڑھے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی بچے بوڑھے جوان اور بوڑھے ہوا کرتی ہیں. قومیں بھی، لبنان کی آپ مثال دے رہے ہیں، ایران کی آپ مثال دے رہے ہیں، یہ قومیں بوڑھی قومیں ہیں. ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب پرانی ہے. ہماری تہذیب پرانی ہو جاتی اگر ہم سیاسی اعتبار سے کسی اور انداز سے ہوتے. ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے کچھ عرصے پہلے، تو ہمارا وہ پھر دوبارہ سے بچپن آ گیا. کیونکہ جب آپ نے مخلوط کر دیا، جب آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا، جب آپ نے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دیں تو پھر دوبارہ سے ہم بچپنے کی کیفیت میں چلے گئے. ثقافتیں بدل گئیں، تہذیبیں بدل گئیں، طریقے بدل گئے. جی ایک گڑمبا سا بن گیا، ایک مخلوط ایک جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی، ایک مکسنگ ہو گئی. لہٰذا ہم ابھی قومی اعتبار سے بچے ہیں، اور جب قومی اعتبار سے ہم بچے ہیں تو ایک وقت لگے گا. اور میں نے اپنی اس عمر کے اندر، میری 42 سال عمر ہے، مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے مجالس پڑھتے ہوئے، اور شاید اس سے زیادہ 22 سال سے تو عشرے پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا مجالس پڑھتے ہوئے اور رباعیاں پڑھتے ہوئے اور ذاکری کرتے ہوئے. تو میں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے بہت ساری تبدیلیاں، بہتری کی تبدیلیاں. میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا. مجموعی طور پر آج ہم لوگوں سے لوگ نصیحت سن رہے ہیں، آج لوگ ہم سے وعظ سن رہے ہیں، آج ہم سے کیریئر بلڈنگ والی بات، یعنی تعمیر شخصیت والی بات جو ہے، مستقبل کی تعمیر والی شخصیت اور شخصیت کی تعمیر والی باتیں ہم سے سن رہے ہیں. آج علماء کرام کی نصیحتوں، آج آپ دیکھیے پنجاب میں خاص طور پہ جہاں ہمارے محترم ذاکرین، معظم ذاکرین، میں ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے وقت گزارا ہے، عزاداری کو آگے بڑھایا ہے. خبردار کبھی یہ حکمت سے خالی بات ہوگی کہ ہم ذاکرین کے خلاف بات کریں. انہوں نے وہ دور گزارا ہے عزاداری کو لے کے چلیں گے جب آپ نہیں تھے، یا بہت سے لوگ نہیں تھے جو کام کرنا چاہتے ہیں. آج آپ تھے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی غلط تھے. آپ ماضی میں تو تھے نہیں، آپ تو آج آئیں. تو یہ جو انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے سلسلے کو عزاداری کے، تو شکریہ ادا کریں نا آپ ان کا. لہٰذا آج کیا ہو رہا ہے، میں خود اس کا شکار ہوں.
کہ یعنی شاید ایک ایک گھنٹہ ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ شاید 24 گھنٹے میں 24 مجلسیں پڑھیں، اتنا دباؤ ہے ہمارے اوپر. اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے، طلب کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں آئے، ہم سے کوئی بات کرے، معارف کی، مفاہیم کی بات کرے، قرآن فہمی کی بات کرے، اخلاقیات کی بات کرے، قومی وقار کی بات کرے. لہذا ایران اور لبنان وغیرہ کے جو ہمارے بھائیوں نے سوال کیا تو ہم بہتری کی طرف ہیں، ہم شاید ان سے آگے نکلیں گے، اور بہت ساری چیزوں میں آج بھی ان سے آگے ہیں. سوال اسی سے تسلسل میں ہے کہ کیا ہم نے اس سے درس لیا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ بہتری ہے. تحریک کربلا تحریک کے شعار کو مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے استعمال کیا جانے لگا ہے. ہمارے عوام آخر ان شعار کا صحیح تفسیر سے کس طرح سے آگاہ ہوں؟ رہنمائی فرمائیں. کربلا کل یوم عاشورا کل ارض کرب و بلا، یا مثال کے طور پر جیو علی کی طرح، مرو حسین کی طرح، یہ جو نعرے ہیں نا ہمارے ہاں، اور ہے درس ہے کیا موت فقط ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، اور حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، اور خوف بس خدا کا ہے، وہ اس سے پہلے کیا نعرہ ہے؟ خوف بس خدا کا ہے، اس سے پہلے ایک نعرہ ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یہ جو نعرے ہیں یہ نعرے ہیں، اور نعرے بعض اوقات انسان کی فکر کو تربیت دلانے کے لیے اور فکر کو بہتر کرنے کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو نعرہ ہے، مثلا نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری، اور پھر حسینیت، اور پھر آپ سب کہتے ہیں زندہ باد، اور پھر کہتے ہیں یزیدیت، پھر آپ سب کہتے ہیں مرد آباد. یہ نعرے جو ہے تاریخ میں لگائے گئے ہیں، ان نعروں کی تاریخیں ہیں، اور ان نعروں سے حوصلے ملے ہیں، ان نعروں سے تحریکیں ملی ہیں، ان نعروں سے آمادگیاں ہوئی ہیں، ان نعروں سے بیداریاں ہوئی ہیں. ان کی ایک تحریک ہے. یقول لا الہ الا اللہ نعرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نبی نے نعرہ لگوایا تھا. قولو کیوں کہا؟ پھر آپ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کو مانو، لیکن بولو لا الہ الا اللہ، بولو نعرے کے طور پر. پاکستان بنتے وقت بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان نعروں نے پاکستان کی فوج کے اندر نعرہ حیدری ایک مدت تک لگتا رہا. اب سنا ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تبدیلی آئی ہے. انشاءاللہ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کیونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں، ان کی پریڈ وریڈ میں شریک نہیں ہوتے، اور وہ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک تکفیری جماعت کے سربراہ کا تو وہ سوشل میڈیا پہ بیان بھی ہے شاید کہ ہم نے فوج کے سربراہ سے بات کر لی، آئندہ نعرہ حیدری نہیں لگے گا. تو ہمارا دشمن بے وقوف کتنا ہے، اس پہ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آرمی چیف سے ان کی کوئی بات ہوئی. اگر بات نہیں بھی ہوئی ہوگی تو اب آرمی چیف ان سے حساب کرے گا، اور بات ہوئی ہوگی تو پھر اور مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال نعروں کی تاریخ ہے، اور نعروں کو برقرار رہنا چاہیے، اور اس کی تفسیر جو ہے یہی ہے. جو نعرہ ہے وہی اس کا ہدف ہے. جب آپ حسینیت زندہ باد بولتے ہیں تو یعنی گویا آپ حسین ابن علی کے کردار اور سیرت کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. جب آپ یزیدیت مرد آباد بولتے ہیں تو یزید جیسوں مثلی لا یبایع مثلا. میرے بھائی نے ابھی اپنے ابتدائی بیان میں نظامتی گفتگو میں آپ نے یہ مولا کا قول دہرایا تھا. میرے مولا فرما رہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کتاب میں ہے، وہ میں نشان لگائے ہوئے تھا، بہت سارے قول نہیں بیان کر پایا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا یعنی حسینیت، یزید جیسا یعنی یزیدیت. اور کیا ہوتا ہے حسینیت اور یزیدیت؟ مجھ جیسا یزید جیسے، مجھ جیسا یزید بھی نام لیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا، ہو کی ضمیر ہے، اس جیسا نام بھی نہیں لیا امام حسین نے یزید کا. سوال کر رہے ہیں کربلا کی تحریک سے سبق لیتے ہوئے کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کے خلاف قیام کرنا ہے، یا پھر کسی بھی ظالم کے خلاف، چاہے وہ جمہوریت کے نام پہ اور ڈپلومیسی کے نام پر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کر رہا ہو؟ دیکھیے قیام کا جہاں تک مسئلہ ہے، اور ایک بغاوت، ایک قیام، ایک لشکر کشی، ایک جس کو کہہ لیجیے مقابلہ، ایک جہاد اور ایک میدان میں اسلحہ اور تلوار اٹھانا، اس کے لیے ہمارے ہاں رہنما کی ضرورت ہے، اور رہنما بھی معصوم ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں قیام امام معصوم کی اجازت سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، امام معصوم غیبت میں ظلم بڑھ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تو پھر ولایت فقی کے عنوان سے ہوگا۔ ولی فقی جب ہمیں اجازت دیں گے یا ہمیں حکم دیں گے تب ہم یہ کام کریں گے۔ ہاں، عام مجتہد بھی نہیں، عام مجتہد نہیں، عام مجتہد کے بس کی نہیں ہے، عام مرجے کے بس کی نہیں ہے۔ وہ مجھے بھونڈے سے الفاظ میں کہوں وہ مروا دے گا، میں بھونڈی بات کر رہا ہوں، یعنی دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ وہ عام مجتہد جو ہے، عام مرج تقلید محترم ہونے کے باوجود وہ ہمیں مشکل میں ڈال دے گا، ہمیں مروا دے گا۔ ولی فقی جس کے ہاتھ میں فوج ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، ولی فقی وہ عالمی سطح پر یا اپنے دائرہ کار کے اندر رہتا ہوا ہمیں جہاد کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن امام نے یہ کب کہا ہے بھائی تلوار اٹھاؤ؟ ابھی جو ہم نے قول بیان کیا تھا، امام نے کب کہا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے چلو؟ امام نے کہا قول سے بولو کم سے کم، بھائی دل میں برائی تو لاؤ اس آدمی کی، اس کے کم سے کم شناسائی تو کرو کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اپنے حلقوں میں ہی کم سے کم اس کے بارے میں شناسائی کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے فیملی کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ یہ ظالم ہے، جاویر ہے۔ یہ والا مرحلہ ہی ہمارے ابھی مکمل نہیں ہے۔ سوال ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مختار نے امام کی بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ امام کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیعت کرنا سوال ہے۔ نہیں، مختار نے امام کی بیعت کی، امام کے باغی نہیں تھے مختار، امام کے مخالف نہیں تھے مختار۔ امام نے مختار کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں نقصان شدید ہوگا، مختار اس پہ تیار تھے، لہٰذا وہ کہتے تھے یہ عاشقوں کا رستہ ہے۔ ان مختار نے اپنے دوستوں سے جب مختصر خطاب کیے تو انہوں نے کہا یہ عاشقوں کا رستہ ہے، مرنے کو تیار ہو مگر پہلے کام پورا کریں گے ہم۔ اور مختار کی مینجمنٹ اور سیاست تھی کہ مختار نے تقریباً کوئی 24 یا 25 کی تعداد ہے جو بڑے نامور قاتل تھے کربلا کے، ان کو مختار نے مارا ہے۔ امام کی طرف سے ایک نامہ بھی لکھ لیا تھا، لوگوں نے کہا ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے، امام سجاد کا تمہارے پاس کوئی تائید ہے؟ تو امام کی طرف سے انہوں نے خط لکھ لیا۔ وہ جو مختار کی مذمت میں باتیں آئی ہیں ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے آپ، جو ائمہ نے مختار کے خلاف بھی بات کی ہے یا روایات میں مختار کے خلاف بھی باتیں ہیں، ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے۔ مختار نے امام سجاد کی طرف سے جعلی خط لکھ لیا اور لے جا کے اس مجمع میں پڑھ کے سنا دیا کہ جی یہ خط ہے۔ جب اس کی تصدیق کی گئی تو امام نے پوچھا ان لوگوں سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا۔ امام نے اس خط کی مخالفت نہیں کی جبکہ وہ امام نے نہیں لکھا تھا، کہا یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں کہا میں نے نہیں لکھا ہے۔ تو مختار بہرحال ایسے آدمی تو تھے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ جس ماحول میں آج ہم ہیں اور جس ماحول میں مختار تھے، جس ماحول میں امام حسین تھے، اور مکثر ایسے ہی رہا ہے، یہ جو ماحول ہوتا ہے نا سیاست کا، وہ بہت مشکل ماحول ہے۔ اس میں سیاست کرنا اور اس میں اسی انداز سے اپنی قوم کو آگے لے کے چلنا۔ جب شہید حسینی نے بھی مینار پاکستان میں تحریک کی سیاست کا اعلان کیا تھا تو نیچے آ کے گھر آ کے جہاں پر قیام تھا وہاں سارے علماء سے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا اس ملک میں سیاست کرنے کا، اعلان کیا تھا تحریک نے سیاست میں حصہ لینے کا، پھر الیکشن بھی لڑا، تو انہوں نے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔ کربلا جو کہ بلا شبہ ایک تحریک کا نام ہے، لیکن جب کوئی چیز حرکت میں ہوتی ہے تو اس کا صحیح اور غلط استعمال معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے اور لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحیح اور غلط تمیز نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ بہت عمدہ پہلو ہے، یہی ہے، ایسا ہی ہے جو میں نے ابھی بھی بات کی آپ سے، ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ اس وقت میں آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بابصیرت علماء کرام جن کے پاس فقہی مسائل سے آشنائی اور آگاہی بھی ہو اور بابصیرت ہوں، ان لوگوں سے ہمیں رہنمائی لینی ہوگی، ان کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے۔ ہمارے پاس اچھی شخصیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس بڑی پختہ علماء کرام موجود ہیں، ایک سے زیادہ، چند سے زیادہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ کیا شب عاشور کو کیا کھیلنا؟ کھیلنے کی کوئی بات، کوئی میچ ہوا ہے؟ اچھا بھائی فرما رہے ہیں کہ کیا شب عاشور وہ جو میچ ایران میں ہوا ہے کربلا کے ساتھ اس کی کوئی ہمانگی ہے؟ نہیں، مذمت ہے،
ہم نہیں پسند کرتے. ایران کوئی ہمارے لیے پیشوا تو نہیں ہے. ایران ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں ہے. مرجعیت کے ہم پابند ہیں. ایران کے اندر جو کام ہو رہے ہیں سارے وہ کے صحیح ہو رہے ہیں. تہران میں تو اوریانیت پھیل رہی ہے. اصفہان میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے. شیراز میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے. ایران ہمارے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے. ایران کے سارے کام ہم نے لیے بھی نہیں ہیں. ہمیں تو فارسی بھی اردو میں بولتے ہیں. ہم نے ایران سے تو کوئی, ہمارے یہاں مرجعیت کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے. ہم ان کے پابند ہیں. وہ بھی دعا کریں ظہور ہو جائے تو ہم ان الجھنوں سے بچیں. تقلید جو ہے, ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا. میں اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں. یہ تقلید جو ہے وہ الجھن ہے, میری مشکل ہے, پریشانی میں ہوں, میں مجبور ہوں میں کہ تقلید مجھے کرنا پڑ رہی ہے. اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں. جو نہیں کرتے وہ اور بیچارے تھوڑے سے بے وقوف ہیں, ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے تقلید کرنے کے علاوہ. مگر یہ مشکل ساری ظہور غیبت کی ہے. دعا کریں ظہور ہو جائے تو ہم ڈائریکٹ اصلی چشمے سے وابستہ ہو جائیں. یہ جو تالابوں کے پانی سے اور جو ہم ٹینکوں کے پانی سے استفادہ کر رہے ہیں, زندگی تو گزارنی ہے نا. بات میری روشن ہے یا نہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ہم جو استفادہ کر رہے ہیں وہ ہم جمود والے پانی سے, وہ ہم پانی سے زندگی تو گزارنی ہے. مگر جو چشمہ ہے وہ ہے امام, جو سالم پانی ہے وہ امام ہے. دعا کریں ظہور ہو جائے تاکہ ہمیں تقلید سے بھی نجات مل جائے. ڈائریکٹ امام سے بات کریں. اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تو خود ڈائریکٹ امام سے پوچھتے ہیں, ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. کوئی ایک مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا جو ڈائریکٹ امام سے پوچھتا ہو. کوئی ایک مل جائے خدا کے لیے, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں. مگر سنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تو ڈائریکٹ امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ہم تو امام کی تقلید میں. تو تم امام کی تقلید میں کوئی ایک مسئلہ مجھے پوچھ کے بتا دو خدا کے لیے. اور آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے تو مجھے لا کے دے دیجیے گا جو امام سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے. اس پہ امام کا ظہور ہو چکا ہے, اس کا مطلب ہے. کیا مراسم عزاداری کو عبادت کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے عبادت کہنا, مطلوبیت ہے. کیا عزاداری کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں بحیثیت فروع دین شامل کیا جا سکتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے تو فروع دین میں ہے, اور محبت اہل بیت کے عنوان سے اصول دین میں ہے. عمل جو ہے وہ فروع دین سے تعلق ہے, اور جو عقیدہ ہے اس کا تعلق اصول سے ہوتا ہے. ہم امامت کے عقیدے میں عزاداری کو لیتے ہیں, ہم اجر رسالت کے عقیدے میں ادائیگی اجر رسالت کے عنوان سے عزاداری کو لیتے ہیں. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو, یہ ہے عزاداری. یہ مودت عزاداری ہے, نبی کی اجرت ہے, یہ نبی کی محنتوں کا بدلہ ہے, یہ نبی کا شکریہ ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور عزاداری امام حسین یہ نبی کا شکریہ ہے. یہ نہ اصول دین میں نہ فروع دین. مجھ سے اگر آپ میری رائے لیں, جو آپ لے بھی میری رائے رہیں, کہ نہ یہ اصول دین میں ہے نہ یہ فروع دین میں ہے, یہ اساس دین ہے, یہ بنیاد دین ہے. اسی کی بنیاد پر آپ توحید سمجھیں گے, اسی کی بنیاد پر ہم نماز سمجھیں گے, اسی کی بنیاد پر ہم امر بالمعروف اور تبرع اور جہاد اور خمس و زکوٰۃ کو سمجھیں گے. یہ اساس ہے, یہ اساس ہے. جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ محرم سے ہے, جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ محرم سے. کربلا کی تحریک میں بہت سی مثبت اور منفی کردار نظر آتے ہیں. کن صفتوں نے لوگوں کو امام حسین کی مدد نہ کرنے پر آمادہ کیا, اور جبکہ خود ان لوگوں نے خطوط بھی لکھے تھے؟ کربلا بپا ہوتی ہے دو بیماریوں کی وجہ سے. اگر وہ بیماری آج بھی ہے تو کربلا پھر تیار ہے. البتہ کربلا تیار ہے اور حسین بھی تیار ہے جو غیبت میں ہے. جی حسین بھی موجود ہیں جو غیبت میں ہے. امام مہدی حسین ہے. دو چیزیں حسین کو قتل کرواتی ہیں, ایک حب دنیا, ایک بغض علی. یہ دونوں بیماریاں. حب دنیا کا شکار تھے کوفے والے, بغض علی کا شکار تھے شام والے. یہ دو بڑی بیماریوں نے کربلا بپا کروائی ہے. تحریک کربلا سے ہم اپنے آج کے معاشرے میں کیسے تحریک پیدا کر سکتے ہیں؟ عصر حاضر میں ہم اس تحریک کے فوائد کو دوسرے معاشروں تک کیسے پہنچائیں؟ کیا صرف رونے رلانے سے ہی یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ شاید جواب ہو چکا ہے کہ عزاداری امام حسین کے جو بیانات ہیں, نوحے ہیں, سلام ہیں, خطابات ہیں, مرثیے ہیں, ان میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں امام حسین کی مقصد کو پہنچا سکتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ بعض لوگ اچھے نوحے کہہ رہے ہیں اور نوحے پڑھ رہے ہیں. ماضی میں بھی سچے بھائی جیسے لوگوں نے جو فکری نوحے پڑھے اور انقلابی پیغامات اس کے اندر دیے,
وہ کردار سازی کے حوالے سے میں یہاں ایک جملہ آپ سے کہوں کہ ان سوالات میں اب تک تھوڑی سی ایک آدھ سوالات میں یہ بو آئی ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنی قوم سے مایوس ہیں کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہو رہی. نہیں عزیزان گرامی، ہماری قوم تمام قوموں سے بہتر ہے، وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. یہ گلے نہیں کاٹتے کسی کے، یہ کسی کا گھر نہیں جلاتے، یہ نماز میں بھی اوروں سے بہتر ہیں، یہ روزہ رکھنے بھی اوروں سے بہتر ہیں، حج کرنے میں بھی اوروں سے بہتر ہیں. مقایسہ کریں نا آپ جب ہر کام میں مقایسہ کرتے ہیں کہ ان کے اتنے مدرسے، تو آپ یہ بھی تو کیجئے کہ ان کے ایک شہر میں 4000 مدرسے ہیں، آپ کے پورے پاکستان میں 400 مدرسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ایک شہر میں 4000 ایک شہر میں 10 لاکھ ان کے طالب علم ہیں، ہمارے پورے پاکستان میں 1 لاکھ طالب علم نہیں ہے دینی. اتنا ان کے یہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ یہ بھی تو مقایسہ کیجئے کہ ہمارے نمازی کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے روزہ دار کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے حاجی کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے انسان کیسے ہیں ان کی نسبت. الحمدللہ یہ کہاں سے ملا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، ہمیں عزاداری سے ملا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بیانات آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب حضرت عباس کی وفاداری کا وہ سنتے ہیں نا، چلو پانی بھرا، پانی سے چلو بھرا اور دوبارہ پھینک دیا اور کہا کہ میرا مولا پیاسا ہے میں نہیں پیوں گا، یہ نہ چاہتے ہوئے ذہن میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ وفاداری کوئی چیز ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ان اقدار اور تہذیب میں دوسری قوموں سے بہتری ہے. تحریک کربلا میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے. ہم خواتین کے لیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھائیں؟ خواتین کا کردار کربلا میں یقیناً بہت بڑا ہے، اور امام حسین نے بغیر زینب کے کربلا بپا نہیں کی، لہذا خواتین بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کربلائی بناتی ہے. ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی ہوتی تو یہ کربلائی بنا دیتی ہے اس کو، یہ حسینی بنا دیتی ہے اس کو، اور یہ اپنے ساتھ جو مجلسوں میں لے کے جاتی ہے. دیکھیے جب اگر اسکول میں پڑھائی اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں. ٹیچر مجلسوں کے بارے میں نہیں سوچیں منفی کہ وہاں یہ خطیبہ نے پڑھ دیا، یہ ذاکرہ نے پڑھ دیا، وہ خطیب نے پڑھ دیا، وہ ذاکر نے پڑھ دیا، تو ہم مجلس میں اب جا ہی نہیں رہے. نہیں، سسٹم کو بہتر کریں. اگر کہیں میرے نظام میں خلل اور مشکل ہے تو اسکول بند نہیں کرتے اگر پڑھائی اچھی نہ ہو. ٹیچر بدلتے ہیں، اسٹاف بدلتے ہیں، ٹیچنگ اسٹاف تبدیل کرتے ہیں آپ، تاکہ اسکول جو ہے وہ بہتر ہو جائے. دوبارہ سے اسکول باقی رہے گا. خواتین کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی مجلسیں ہم سے 4 برابر زیادہ ہیں. مرد حضرات اگر ایک مجلس کرتے ہیں تو یہ 4 کرتی ہیں، یہ 4 برابر زیادہ. ویسے بھی خواتین میں دین کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے، دین کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہے خواتین میں. اور بڑا اچھا جملہ ہے استاد محسن قریتی کا، وہ فرماتے ہیں کہ خواتین میں دین کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہے، انہیں صحیح دین دے دو ورنہ یہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی. جذبہ تو ہے نا، ان کی طلب ہے، ان کو چاہیے دین، یہ مصروف رہنا چاہتی ہیں دین کے نام پہ، تو انہیں مثبت دین دے دیا جائے. پورے پاکستان میں ہمارے 400 مدرسے لڑکوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، بچوں کے ہیں، اور 50 یا 52 مدرسے ہیں جو بچیوں کے ہیں. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں پھر؟ یہ اگر اسکولوں کے اندر تربیت نہ ہو رہی ہو، اللہ زندگی دے ہمارے خواجہ پیرائی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو. یہ فاطمیہ کالج، فاطمیہ اسکول بہت بڑا کارنامہ ہے ملت کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی طرح المرتضی اسکول، البتہ بعض اسکولوں میں کچھ معاملات کو بہتر کرنے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ پہلوؤں سے. مجموعی طور پر خدمت ہے، مجموعی طور پر بڑی خدمت ہے. تو ان خواتین کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے لیے. ہمارے پاس اس کے لیے کچھ جو اہل دقت ہیں، تھنک ٹینکس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور کچھ لوگ غیر حاضر بھی رہتے ہیں. تو وہ اگر دوبارہ سے بہتری کی طرف اگر آ جائے تو شاید کچھ ہم اپنے قوم کے لیے کچھ سوچ سکیں. جو سوالات بھیجے گئے تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں، اور میں تو خود ایک ذاکر ہوں، تو میرا تو دل نہیں کر رہا بغیر مصائب پڑھے میں اپنے بیان کو مکمل کروں، کیونکہ ذاکر ہوں، خطیب ہوں. تو میں تو خود، تو آپ اگر آمادہ ہیں تو چند جملے مصائب کے میں آپ کو پڑھا دوں. عنوان بھی ہمارا یہی ہے.
اور حکم بھی ہے ہمیں، وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حسین پہ کسی 20 آدمیوں کو رلایا، 10 آدمیوں کو رلایا، 5 آدمی، ایک آدمی کو بھی کسی نے میرے حسین پہ رلایا، میں قیامت میں اس کی حمایت کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ائمہ دعا دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے۔ رونا مقدمہ ہے، رونا آمادہ کرتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف، اس لیے اس چیز کو ختم نہیں کرنا، اسے جتنا بھرپور کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ شہاب الدین زہری نے آ کر امام سجاد سے کربلا کے واقعے کے بعد، تابعین میں سے ہیں شہاب الدین زہری، واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ شہاب الدین کہتے ہیں امام اتنا روئے کہ میں پریشان ہو گیا کہ شاید میں نے حضرت کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی اور مطلب نہیں تھا۔ فرمانے لگے کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہماری خوشی رہی نہیں۔ شہاب الدین کہتے ہیں میں الٹے پیر واپس چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا حضرت کی خدمت میں نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے ہاں۔ اور شہاب الدین زہری نے ایک مرثیہ پڑھنے کے لیے شاعر کو ممبر پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، بلندی پر بٹھایا، اور امام کے لیے ایک مسند بچھا دی اور لوگ بھی بلا لیے۔ جب مصائب ہونے لگے تو سب رو رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا، تو جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا صف نعال جہاں نالیں نے اتاری جاتی ہیں وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کے کہا مولا میں نے تو آپ کو تو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج 14 محرم ہے، میں صرف کربلا میں جو امام حسین کے جنازے کے ساتھ ہوا وہ سن لیجئے مجھ سے، اور مجھے اجازت آپ کو میں اجازت دے دوں۔ عزادارو پنجتن کے 5 جنازوں کی تاریخ آپ نے غور کی ہے کیا ہوا ہے؟ پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کائنات کے افضل ترین لوگ جن کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے، جن کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے، پنجتن و عالین لوگ جو حضرت آدم کو سجدہ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا، سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے کیا تو متکبر ہو گیا، یا عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا؟ عالین کو میں نے نہیں کہا ہے سجدہ کرنے کا، تو کیوں نہیں کر رہا سجدہ؟ وہ عالین لوگ، وہ بڑے لوگ جو اس وقت میں بھی موجود تھے، ان کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر کے جنازے میں 11 افراد ہیں، کوئی نہیں تھا جنازے میں نبی کے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مدینے میں تھے، مگر نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، بہت شور مچایا، بڑا اعتراض کیا کہ علی نے نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں 95 یا 75 دن کے بعد ایک اور جنازہ ہوا، وہ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، 4 آدمی ہیں اس جنازے میں۔ میں اور آپ اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، نبی کی اکلوتی بیٹی، کائنات کی مخدومہ، محشر میں خاتون بنے گی، جنت میں جو سب سے پہلے جائے گی، اس کے جنازے میں 4 آدمی شامل ہیں۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا، اس میں 2 آدمی شریک ہیں۔ مولا علی کے جنازے پر اہل سنت کے مطابق 2 اور ہمارے مطابق 6 افراد شریک ہیں مولا علی کے جنازے پر۔ اہل بیت کے گھر کا تیسرا جنازہ، حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ قبریں کھدوائی تھی کہ علی کا جنازہ نکال کے لٹکاؤں گا۔ مولا کے جنازے کے ساتھ یہ ہونا تھا، تبھی امام جعفر صادق کے زمانے تک مولا علی کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ امام صادق نے بتایا یہ میرے جد کی قبر ہے۔ یہ جنازہ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے ان جنازوں کے ساتھ۔ تیسرا جنازہ مولا علی کا تھا جو امت نے یہ انداز اپنایا
جی بڑا اعتراض تھا، بڑا اعتراض تھا، اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے، اہل بیت کے جنازے اوپر کاندھا ہمت نہیں دیتی۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو پنجتن میں چوتھا جنازہ تھا امام حسن کا، امت نے تیر مار کے واپس کر دیا۔ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ یہ پہلا پنجتن کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا تھا، اور اہل بیت کا 5واں جنازہ اور امت کے کاندھوں پہ دوسرا جنازہ وہ حسین کا جنازہ ہے۔ گھوڑے دوڑا دیے حسین پر، اور ایسے گھوڑے دوڑے ہیں کہ بہن بھائی کا لاشا نہیں پہچان سکی۔ جب آئی ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھی۔ لاشا امام کا مزمحل ہو چکا تھا، مسلح ہو چکا تھا، سگی بہن برابر کی بہن نہیں پہچان پائی، تو لاشے کے گرد چکر کاٹ کے کہنے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کا رخ کر کے نانا کو سلام کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے؟ اور اس کے بعد میری بیوی نے لاشے کے گرد چکر کاٹے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ دکھائی نہ دی تو کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے میری بیوی نے، کٹے ہوئے گلے پر بوسہ لے کر۔ پھر ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا بیٹا میں جہاں بوسہ لے رہی ہوں وہاں کسی نے بوسہ نہیں لیا۔ ایک روایت اور سن لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری بیوی پھر اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں، آنسوؤں سے رونے لگیں۔ امام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، ابھی بڑی سخت منزلیں ہمیں گزارنی ہیں۔ فرمانے لگی زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے مدینے کے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، سارے صحن میں دھوپ آئی ہوئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو میں پریشان ہوئی، میں مضطرب ہوئی، سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے۔ تو میں نے کروٹ لے کر پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ میں کہاں صبر کروں، میرے سر پر چادر نہیں ہے، بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، کوئی نہیں ہے جو زہرا کے لال کے بدن پر کپڑا ڈالے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس بولنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص اور سچائی عطا فرما، پروردگارہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو کربلا کی تحریک سے متحرک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پر رحم نازل فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے اداروں کو ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ علماء کرام، مراجع عظام، رہبر انقلاب، شخصیات، قائدین، علماء، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن احباب نے اس کا انتظام کیا ہے، یعنی ہماری جماعت ہے، یہ ہماری جماعت ہے ابو الحسن بھائی، یہ جو ہماری جماعت ہے، پروردگار عالم اس کو ترقی عطا فرما، ان کے حفظ و امان، ان کی توفیقات اور ان کی کوششوں میں برکت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہ